سامعین حضرات، آج ہم نے بچوں کا تربیتی پروگرام رکھا ہے، تو ناظرین اس کے اندر ہم تلاوت قرآن مجید بھی سنیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری آواز حافظ علی ذیشان جلالی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تلاوت قرآن مجید کے لیے ہمارے ساتھ حافظ علی حسنین جلالی صاحب یہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ننھے منع ثنا خان مصطفیٰ احمد رضا جلالی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان سے بھی ہم انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے، کلام اعلیٰ حضرت سنیں گے۔ تو بچوں کے تربیتی پروگرام کے حوالے سے ایک بات اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لیں کہ ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تربیت عطا فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور کس طریقے کے ساتھ کرنا، جس طرح ماں باپ کا ایک حقوق ہے ان کے ہم ادا کرتے ہیں، اسی طرح ماں باپ کا بھی حق ہے اولاد پر کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، اولاد کے ساتھ وہ پیار محبت کرے۔ اس حوالے سے دیکھیں کہ جیسے کہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے، اور حقوق العباد ہیں۔ ناظرین ان میں سے دیکھیں، ہم حقوق اللہ کو بھی بیان کرتے ہیں، حقوق العباد کے اندر جو ہے نا یہ تمام حقوق آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، نبی پاک کی آل کی محبت ہے، اور پھر اولیاء کرام بزرگان دین رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں۔ ہر مسلمان کا اس کے اندر ایک ایسا رشتہ ہے جو مسلمان کو اس کو نبھانا چاہیے۔ تو اولاد کے حوالے سے دیکھیں، آپ اولاد کی تربیت اچھی کریں گے تو وہ اولاد آپ کی محبت میں آپ کی خدمت کرے گی۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی، مثلا نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، دین کے اندر اسلام کے اندر بچوں کی تربیت کی، تو یاد رکھیں بچے آپ کی عزت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کا ادب و احترام کریں گے، آپ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہیں کی تو پھر یاد رکھنا وہ بچے ہو سکتا ہے آپ کو نقصان دے، نافرمانی کرے، اپنی من مرضی کرے۔ اس حوالے سے دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائے، وہ رب تمہارا مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اپنے بچوں کو تربیت اس طریقے کے ساتھ دے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائیں، پھر پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، یہ ہمارے نبی ہیں، سرکار کی پہچان کروائیں، اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے، پھر صحابہ کرام ہے، قرآن کریم کی تعلیم اپنے بچوں کے دل میں، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث پاک کے اندر اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائیں۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کہ پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم فرمایا ہے کہ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہے، اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت دین کے اندر، اسلام کے اندر کرے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھیں کل کو ہماری اولاد بھی ہمارا کہنا نہیں مانے گی، وہ ہماری تابع داری نہیں کریں گے، وہ ادب و احترام نہیں کریں گے، وہ ہماری نافرمانی کریں گے، کیونکہ آج ہم کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کی تعظیم کی، ان کی تابع داری کی، تو ہمارے بچے ہماری خدمت کریں گے، وہ ہماری تابع داری کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت اچھی ہو تو دین کے اندر ان کی تربیت کریں، اسلام کے اندر ان کی تربیت کریں۔ جب اسلام کے اندر بچوں کی تربیت کریں گے تو پھر وہ بچے جو آپ کے بڑے ہو کر ادب بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے، ان کو پتا ہوگا کہ ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ مقام ہے، بھائی کا یہ رشتہ ہے، بہن کا یہ مقام ہے، بڑے جو ہیں ان کے ساتھ کیسے ہم نے رہنا ہے،
حسن سلوک بڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، یہ ہے کہ جب بچوں کی تربیت ہم اسلام کے اندر دین کے اندر کریں گے تو بچے نیک بنیں گے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اس حوالے سے دیکھیں ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی عزت کرو۔ یہ تو علی ذیشان بھائی آپ نے سنا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا ادب و احترام کرو، لیکن یہاں پہ جو حدیث پاک ہے نا ابن ماجہ کے اندر کہ اپنے بچوں کی عزت کرو، مطلب کیا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کی عزت کرو گے، اس سے محبت کرو گے، فرمایا بچوں کی تربیت اچھی کرو گے تو وہ بچے آپ کی عزت کریں گے، وہ بچے آپ سے محبت کریں گے۔ جب آپ اپنے بچوں کو اس قدر محبت کا انداز دیں گے، محبت اور بچوں کی عزت کریں گے تاکہ بچوں کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہو، والدین کا پیار پیدا ہو، آپ بچوں کی عزت کریں گے تو بچے آپ کی عزت کریں گے، وہ سوچیں گے ہمارا ماں باپ ہمارے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے، ہمیں کس قدر وہ عزت دیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماں باپ کا ادب و احترام بھی کریں، عزت بھی کریں، ان کی تابعداری کریں۔ اس حوالے سے بہت ایک اور پیاری حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سرکار فرمانے لگے کہ میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے تمہارا والد ہوں۔ اب دیکھیں اس حوالے سے یہ تربیت کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسا تمہارا والد ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک ماں باپ اولاد کی تربیت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں بھی تمہاری تربیت کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا بھی اپنی امت کی، اپنے غلاموں کی تربیت ایسے کرتے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں جیسے ایک والد ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہیں اسلام کا درس دیتا ہوں، تمہیں یہ تمام چیزوں حلال اور حرام کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، جیسے ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے تو فرمایا میں بھی اس طرح تمہاری تربیت اچھی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہماری ایسی تربیت کی کہ سرکار نے یہاں تک کہ ہمیں بتا دیا، دیکھیں سرکار فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں تعلیم اور تمہاری تربیت کر رہا ہوں جیسے باپ کرتا ہے بچوں کی۔ کس قدر سرکار نے یہاں تک کہ بڑے سے بڑی تعلیم بھی اور چھوٹے سے چھوٹی تعلیم بھی سرکار نے۔ اب چھوٹی اور بڑی کا مقام کیا ہے؟ اب چھوٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ چھوٹی تربیت یہاں تک کہ ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی سرکار نے بتا دیا، سرکار نے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، داخل ہونے کا، نکلنے کا، یہ سرکار نے یہاں تک ہمیں تعلیم دی، ہماری تربیت کی کہ تم نے کیسے بیت الخلاء میں بھی جانا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، داخل کیسے ہونا ہے، یہ تربیت ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم دی۔ تو فرمایا اسی طرح ایک ماں باپ ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، جب اچھی تربیت کریں گے تو اولاد جو ہوگی وہ اپنے ماں باپ سے محبت بھی کرے گی، ان کا دین دنیا کے اندر نام روشن کرے گی۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، سرکار ایک سواری پہ سوار ہوئے، میں بھی حضور کے پیچھے سرکار کے بیٹھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے، مجھے ایسی تعلیم دی، اور حضور فرماتے ہیں کہ تم ان کلمات کو یاد کر لو، تم ان کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم فرمایا کہ ایسے احکامات جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سرکار نے تعلیم دی ہے، اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے، ایسی تربیت کی کہ میرے صحابہ تم دین کے پابند بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اس حوالے سے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق بھی پورے کریں، اپنے بچوں کی تربیت ہم اچھی کریں۔